تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت۔ بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں، جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی؟ سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا، خوب سمجھ لو۔ اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا، پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو، کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو۔ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ، آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی۔ جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو، نہیں ہے۔ لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق۔ وہ کہتا ہے یار میں خان سامہ زیادہ اچھا تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی۔ تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھئی برداشت کرو۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ۔ پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے، پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ بھی تو اسلام ہے۔ ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو، کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو۔ جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا، لوگ تو کہیں گے سخت دل، پتھر، سمجھ رہے ہو؟ یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں بھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا، یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں۔ اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے، کسی کام کے لیے دیا ہے نا، یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی، کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے، کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں، اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ سامنے والا طاقتور ہونے، غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے ہیں اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر، سامنے والا ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ نیچرل ہے، یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے۔ بیلنس دیکھو، اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے، اعتدال، نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو۔ اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں، بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے ہو۔ پورا ادھر اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے۔ اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کافر نہ ہو جائے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، کیوں ہو رہا ہے بھائی تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، پتہ نہیں کون تھا، کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے۔
بدلہ ہے بھائی اس کا. اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی, میں نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے ہو. وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا. اب ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج ہوتے ہیں نا, کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا, اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا, معاف کر دیتے. بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے. وہ معاف کرے, اس کو یہ بھی اختیار ہے, نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے. اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے. ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں, شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے اگر میں دوسری شادی کروں, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈیک ہے, ٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا, گناہ نہیں ہوگا. اس کو حرام موت کا گناہ ضرور ہوگا, تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جب ہوگا جب تم بھی ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لو. ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو, کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا, لوگ تو کہیں گے سخت دل, پتھر. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیے کے بعد, پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کبھی کسی کی چیخو پکار سے, رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو. ہماری قوم نعروں سے, جذباتی باتوں سے, جذباتی تقریروں سے, رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے. یار زبردست, یہ ہے ایک نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا, ظلم سنا رہا ہو اور رو رہا ہو, میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ ماروں کھینچ کے. مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے, جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ, 2 اور 2 4 کی طرح بتا, فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا, رو رہی, اور رونے کی, اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی. محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا اچھل رہا ہے, آرام سے بیٹھ جائے, آرام سے. تیرے باپ کا, یعنی کہنا تو نہیں, یہ کہتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا ہوتا اس کو بولوں, یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ہمارا آفس ہے, آرام سے, آرام سے, تمیز. کہتا نہیں ہوں, یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا, اتنے بھی بدتمیز نہیں ہم. تو آرام سے, جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے, جو پوچھی جائے وہ بتائیں, یا تو ہمیں بڑا نہ بناتے. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے, اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں. محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو, ایک دوسرے کی رسپیکٹ, ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن, جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو, سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ناپسند کرتے انہیں, عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا, ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها, کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے,
پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے. پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح برداشت کرنا ہے. اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ, تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. فَعِظُوهُنَّ, پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ, نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا, اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو اس سے دوری اختیار کر لو, ناراض ہو جاؤ, روٹھ جاؤ. پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے.